وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے نکالا بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان پر ان کو گواہ بنایا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین، یہ کہ تم یوں نہ ہو کہو قیامت کے دن کہ بے شک ہم تو اس سے البتہ بے خبر تھے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یوں کہو کہ بے شک شرک کیا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو انہی کی اولاد تھے ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہلاک کرتے ہیں ہمیں اس پر جو اہل باطل نے کیا، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اور تاکہ وہ رجوع کر سکیں۔ ان آیات مبارکہ کو دیکھ لیجئے، ایک انتہائی اہم اور مشہور یہاں پر واقعہ ذکر ہے، ایک عہد کا تذکرہ ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ پہلی بات، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائی کہ جب ہم نے نکالا بنی آدم کی اولادوں کو ان کی پشتوں سے، اور پھر ان کو اپنے اوپر بھی ہم نے خود ان کو بھی گواہ بنا دیا، اور وہ گواہی کیا تھی؟ اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، اور یہ عہد خالق اور مخلوق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان ہوا، جب ابھی تک یہ پوری کائنات بنی بھی نہ تھی۔ اس کو عہد ازل بھی کہا جاتا ہے، اس کو عہد الست بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے کائنات کے عالموں کے خالق ہیں، اللہ کے ما سوا جو کچھ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی ہی کا قانون چلتا ہے، کسی اور کا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک ضابطہ اور ایک قانون بنایا، جس پر جو عمل کرے گا وہ دائمی رحمت، اور جو خلاف ورزی کرے گا وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صرف اپنے علم کے مطابق اس کو نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تو غیب کو جانتے ہیں، وہ تو حاضر ناظر ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی خود بندوں کے اعمال پر کافی ہیں بطور گواہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اعمال کے لیے اپنے علم پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انسان کے لیے فرشتے مقرر کر دیے جو کرامن کاتبین ہیں، اسی طرح نامہ اعمال ہے، اسی طرح انسان کے اعضاء ہیں، اسی طرح جس زمین پہ جرم کرو وہ زمین گواہ بنے گی، وہ مکان، وہ جگہ گواہ بنے گی، وہ وقت گواہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اچھا اور برا راستہ بھی بتا دیا، اور اللہ چاہتے تو اپنے مخفی علم کے ساتھ، جس کا اس کو پورا علم ہے، کسی کو جنت میں داخل فرما دیتے، کسی کو جہنم میں، لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی انسان پر گواہوں کا تقرر فرمایا، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہمیں تو اس کا علم نہیں، یقین نہیں۔ اتنی چیزیں جب اللہ کے علم کے علاوہ بھی گواہ بنے گی تو انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات یہ ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے
ایک شفیق والد گھر کا ایک نظام بناتا ہے کہ دیکھو سونے کا یہ نظام ہے، اٹھنے کا یہ نظام ہے، صبح و شام کا یہ نظام ہے، کسی کہاں آنے جانے کا یہ نظام ہے، سارے بچے اس نظام کے گھر والے تقریباً پابند ہوتے ہیں، اور غیر شعوری طور پر اس پر ہر گھر کا ایک نظام ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نظام اس لیے نہیں ہے کہ گھر والے مشقت میں پڑ جائیں یا ان کو سزا دینا ہے، بلکہ ظاہر بات ہے ایک نظام چلانے کے لیے نظم و ضبط قائم رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر ادارے کو چلانے کے لیے، ہر ملک کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسانوں کے نظام کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالی نے قانون مرتب فرمایا، پھر انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، پھر انسان کو عقل عطا فرمائی، پھر اللہ نے طرح طرح کے عہد انسان سے لیے، انہی میں سے ایک عہد جس کا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے سبق میں جس کا تذکرہ فرمایا، اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ یہ جو عہد الست ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں، ابو داؤد ترمذی نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا، یہ جو ہے الست بربکم، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، آپ سے جو جواب میں نے سنا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دست قدرت ان کی پشت پر پھیرا، تو ان کی پشت سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، تو فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ ان آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، تو جتنے گناہگار بد کا کردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو کھڑا کر دیا، اور فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا اور یہ دوزخ میں جانے والے کام ہی کریں گے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دیے گئے تو عمل کس مقصد کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو وہ جنت کے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لیے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی ایسے کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا ہے۔ اور اس طرح کی اور روایتیں بھی ہیں، صحابہ کرام نے مسئلے کا حل نکلوا دیا کہ بھائی جب پہلے سے طے ہے جنتی جہنمی تو عمل کیا، تو یہ پیارے آقا نے فرمایا تمہارا کام ہے عمل میں لگنا، جب انجام کا تمہیں پتہ نہیں ہے تم تو عمل کے مکلف ہو، لہذا اس تفصیل میں تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسند احمد میں کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلے جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا وہ سفید رنگ کے تھے، فرمایا یہ اہل جنت ہیں، اور دوسری مرتبہ جب ہاتھ رکھا تو وہ سیاہ رنگ کے تھے، فرمایا یہ اہل جہنم ہیں۔ اور ایک روایت ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم جو ظہور میں آئی ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی جو جنت والے تھے۔ اب یہ آدم علیہ السلام کی پشت سے آدم علیہ السلام کی جو اولاد کو ظاہر کیا گیا، اب یہ صرف روح نہیں تھی، یعنی یہ وعدہ صرف ارواح کا وعدہ نہیں تھا بلکہ روح مع جسم کے یہ وعدہ تھا، اور البتہ یہ جو ہمارے اجسام دنیا میں ہوتے ہیں یہ جسم نہیں تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لطیف اور باریک ذرات سے ایک جسم انسانوں کو عطا فرمایا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ رنگ سفید تھا یا سیاہ، پیشانی پر چمک موجود تھی، یہ سارا کچھ تو جسم پر ہی ہو سکتا ہے، اور صرف روح کے ساتھ تو ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے
کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے جو انسان نکالے گئے وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح تھے، اور آج کل تو اس کا سمجھنا اور بھی آسان ہو گیا۔ چھوٹی سی چیزوں کے اندر، چھوٹے سے میموری کارڈ کے اندر، چھوٹی سی دیگر چیزوں کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو جب انسان، جس کو اللہ نے ایک تھوڑی سی عقل کا ایک ذرہ دیا ہے، وہ اتنے بڑے نظاموں کو اتنے سے ذروں میں محفوظ کر سکتا ہے، تو کیا خالق کائنات کے لیے یہ کوئی مشکل ہے؟ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اب مزید چند چیزیں اس عہد کے بارے میں ہیں کہ یہ عہد کس جگہ پر ہوا اور کس وقت لیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عہد اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت لیا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو ایک وادی ہے جس کا نام وادی نعمان ہے، جو اب میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے جس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ عہد لیا تو انسان تو چھوٹے چھوٹے ذروں کی صورت میں تھا۔ ابھی تک یہ جو ہمارا جسم ہے، اس میں ایک عقل ہے، وہ بھی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، پھر وہ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں۔ بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے، چند سال کا، وہ تو اس وقت تک کچھ بھی اس طرح سمجھداری کی باتیں نہیں کر سکتا ہوتا۔ تو انسان نے یہ عہد کیسے سمجھ لیا اور پھر انسان نے جواب کیسے دے دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ اس جسم کے علاوہ ایک اور جسم میں پیدا کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا عقل اور شعور بھی عطا فرما دیں جس سے وہ باری تعالیٰ کی بات سنیں بھی اور اس کا جواب بھی دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عہد لیا، ہم میں سے اکثر کو تو یاد ہی نہیں ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد اگر قرآن و سنت میں اس عہد کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ جب یاد ہی نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ انسانوں میں ایسے افراد انبیاء کے علاوہ بھی موجود ہیں جن کو اس عہد کا یاد ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ عہد و میثاق جو اللہ نے لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا مجھے ایسے یاد ہے گویا کہ میں اس وقت بھی سن رہا ہوں۔ اور بعد نے تو یہاں تک کہا، جو حضرت علی کی طرف منسوب ہے، کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دائیں بائیں کون سے لوگ تھے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب یہ عہد کسی کو یاد نہیں ہے تو کیا فائدہ، پھر تو بہت سارے کام ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ چھوٹے بچوں کو ابھی 3 سال 4 سال کے ہوتے ہیں، آدمی ان کو سکھا رہا ہوتا ہے الف با تا سا، اسکول کے اندر جا کر ان کو ABC، حالانکہ ان چھوٹے بچوں کو کیا پتہ ہے جو اپنے آپ کو ابھی نہیں سنبھال سکتے، ان کو کیا پتہ کہ تعلیم کیا ہوتی ہے، ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے، لیکن ہم یہ سب کچھ کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یہی تعلیم جو ابھی 4 سال 5 سال 6 سال کی عمر ہے جو بچے کی، جس میں ابھی یہ کوئی زیادہ سمجھ نہیں رکھتا، لیکن ہم کہتے ہیں یہی اس کی بنیاد ہے، یعنی اس تعلیم کو ہم بنیاد قرار دیتے ہیں، جبکہ ابھی تک بچہ حقیقت اس کی سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو اس طرح یہ عہد جو تھا نا، یہ بھی انسان کی حقیقت میں پہلی تعمیر تھی جو اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے مسلمان کے، دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے دیکھو اچھے کام کرو، بچے کی طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی انسان کی فطرت پر اثر کر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ انسان اس وقت خود سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز انسان کی فطرت اور خمیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور ماہرین نفسیات اور طبعی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دیکھو، انسان کے جسم میں بیماریاں اور صحت، اس کا تعلق بھی شروع کے چند سالوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو، شروع کے 3 4 5 سال
ایک آدمی نے، ایک بچی نے اگر بہت اچھی جگہ آب و ہوا میں گزار دیے، اس کا اور اس کے والدین کا پانی اچھا تھا، جب یہ بچی پیٹ میں تھے، پیدا ہونے کے بعد 3-4 سال اگر اس بچے کی غذا اور آب و ہوا اگر بہت اچھے رہے تو اس بچے کے اندر ساری زندگی جسم کے اندر دفاعی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر شروع کے 4-5 سال بچے کے کمزوری میں گزر گئے، بعد میں اس کے قوا کے اندر وہ صلاحیت کبھی پیدا نہیں ہوتی ہے جو پہلے 4-5 سالوں میں ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے فطرتاً یہ انتظام فرمایا تھا، یہ تو آج کی تحقیق ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی جب پیدا ہوئے ان کو بھی بھیج دیا گیا حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، اور ان کو بھی بھیج دیا گیا دیہاتوں کے اندر بھیج دیا گیا، اور اس وقت عرب کا دستور تھا کہ وہ بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، حالانکہ اس وقت انسانیت فطرت کے بہت قریب تھی۔ آج کی طرح یہ ناقص چیزیں تو اس وقت اتنی تھی بھی نہیں، پھر بھی عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ شروع کے چند سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال کسی دایا کا انتظام کرتے، وہ اس کو دودھ پلاتی اور وہ اس کی پرورش کرتی، یہ بچہ وہاں گاؤں دیہات میں رہتا، اس کی آب و ہوا اچھی ہو جاتی، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھو بیج بہت پہلے ڈالا جاتا ہے اور پھل بہت بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ بیج ڈال دیا، ظاہری عقل سے دیکھو تو ابھی بیج زمین میں پڑا ہوا ہے، نہ اس سے تنا نکلا ہے، نہ اس کی شاخیں نکلی ہیں، نہ اس کا ابھی پھل لگا ہے، لیکن ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ بیج ڈال دیا گیا ہے، چند دنوں کے بعد یہ پھوٹ کر نکلے گا، اس سے کھیتی نکلے گی، اس سے گندم چاول نکلے گا اور اس سے پھل نکلیں گے۔ اصل بنیاد تو بیج ہے۔ کوئی یہ اعتراض کرے کہ ابھی وہ اندھیروں میں بیج ڈالنے کا کیا فائدہ زمین کے اندر، تو بھائی ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو پھل ہیں، یہ جو کھیتی ہے، یہ جو دانے غلہ ہے، یہ تو اصل میں اسی بیج کا نتیجہ ہے جو فطرت میں ڈالا گیا تھا اور جو زمین میں ڈالا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بیج ڈالا گیا ہے انسانیت کے خمیر میں، اور اسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سب کے دل دماغ میں یہ بات ڈالی گئی تھی الست بربکم قالوا بلی، تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین ماحول اس کو یہودی بنا دیتا ہے یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے، اور بعد میں انسان پر ماحول کا اثر اور اسی طرح شیاطین کے اثرات، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب آپ کے رب نے نکالا بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کو اپنے اوپر گواہ بنایا اور اقرار لیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، کہنے لگے کیوں نہیں، شہدنا، ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ عہد کیوں لیا؟ تاکہ کل قیامت کو تم یوں نہ کہو کہ ہم تو ان باتوں سے بے خبر تھے کہ ہمارا بھی کوئی رب ہے، کوئی پالنہار ہے، او تقولوا، تو یا تم یوں نہ کہو انما اشرک آباؤنا، کہ شرک تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم سے پہلے، ہم تو انہی کی اولاد ہیں، ہم نے ان کو کرتا ہوا دیکھا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ عذر بھی نہیں چلے گا، اور تم یوں نہ کہو کہ کیا آپ ان کے عمل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تاکہ وہ لوٹ آئیں، باز آ جائیں۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْكَرِيمِ۔